جس ہستی پر وہ اتر رہا تھا وہ کائنات کی سب سے زیادہ افضل الخلائق اور اعلیٰ ترین ہستی تھی، اپنے باطن کے اعتبار سے، اپنے نورانیت کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کا خمیر جو ہوتا ہے وہ جنت کا ہوتا ہے، بہت معمولی درجے کا مٹی کا ان کے اندر میں ملاوا ہوتا ہے، ورنہ ان کا پورا خمیر اصلاً جنتی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ بشر اور انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے ہے، اس لیے بشریت کا ایک خاص پہلو ان کے اندر میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرے بشر کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن سکے۔ اگر خالص وہ آخرت کی مخلوق بن جائے تو اس دنیا کی مخلوق کے لیے پھر ان میں آئیڈیل اور نمونہ نہیں رہے گا۔ اسی اعتبار سے انبیاء بشر ہیں، اپنے آئیڈیل ہونے کے اور اپنے انسانوں کے لیے اور بشر کے لیے